ہمیں جوائن کیا ہے لیفٹیننٹ کرنل عابد لطیف صاحب نے. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر آج پاکستان کی جانب سے جو ہے ایران کے جو بلوچستان پر جو حملہ تھا اس کا جواب دیا گیا ہے, تو سر آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی بالکل, ابھی آپ جیسے بات کر رہے تھے ایکچولی دیکھیے یہ کیونکہ ایسکیلیشن تو ہو رہی ہے, لیکن یہ ایسکیلیشن لیڈر پہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں سائڈ سے ڈیفائنڈ ہے, کیونکہ انہوں نے کہا کہ جی یہ ہمارا جو حملہ تھا وہ انہوں نے پاکستان کی سوورینٹی کو وائلیٹ کیا اور کہا کہ جی وہ جو ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے اس میں ہم نے اٹیک کیا ہے. تو نیچرلی پاکستان کے لیے تو یہ اٹ واز سرپرائز ان اے وے کہ ایران کے ساتھ ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں, پاکستان کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں, ٹریڈ ریلیشنز ہیں. تو ایکچولی یہ دس واز ٹیکن ایز اے ویری سیریس میئر جو کہ ایران نے لیا ہے. اور جو صبح کے آج کے جو پاکستان کی جو آپ کہہ لیجیے کہ اس کے جواب میں جو پاکستان نے یہ اپنے ان پہ اٹیک کیا ہے, ان ٹیررسٹ جو جگہوں پہ جہاں سے پاکستان کے اندر انٹرفیرنس کی جاتی ہے, بلوچستان میں کی جاتی ہے, اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, بڑے عرصے سے یہ ہو رہا ہے. پاکستان بھی بہت دفعہ اس کے اوپر ایران سے احتجاج کر چکا ہے, ایران کو بتا چکا ہے کہ جو بلوچستان سیستان کا علاقہ ہے وہاں سے جو جند اللہ اور اس طرح کی بہت ساری آرگنائزیشنز ہیں اور کچھ ٹیررسٹ بریگیڈز ہیں جو ایکچولی نان اسٹیٹ ایکٹرز کے ہیں, اور وہ وہاں سے پینیٹریٹ کرتے ہیں اور پاکستان کے اندر آتے ہیں. پھر ہم نے گلبشن یادو کا واقعہ بھی دیکھا. تو اس ساری اگر تناظر میں آپ دیکھیں تو ایک ایسکیلیشن تو ہو رہی ہے, لیکن یہ ایسکیلیشن لیٹر پہ ڈیفائنڈ ایسکیلیشن ہے, اور میرے خیال میں ایران کو اب اس کو سمجھنا چاہیے اور اس کو مزید ایسکلیٹ نہیں ہونے دینا چاہیے. اور دس از دا ٹائم کہ اب ایران کو بھی اس کو ڈپلومیٹکلی پاکستان کو کے ساتھ بات کرنی چاہیے, اور اگر کوئی ایشوز ہیں جو پاکستان بھی پہلے کئی دفعہ کہہ چکا ہے, اور اگر ایران کو بھی کوئی کنسرن ہے تو وہ ڈپلومیٹک چینلز پہ آئی تھنک جو ایک اسٹیٹ کا طریقہ ہوتا ہے, جس طریقے سے ایک رسپانسبل اسٹیٹس کرتی ہیں اس طرح سے ایران کو بھی بہیو کرنا چاہیے. جی بالکل عابد لطیف صاحب, حیران کن چیز تھی, اور وہ بھی اسلامی برادر ملک کی جانب سے پاکستان پر حملہ کیا گیا بجائے اس کے کہ وہ سوچتا کہ پاکستان خود ایک نیوکلیئر پاور ہے. جی بالکل, دیکھیں جو پاور سیمیٹری ہے اگر اس میں آپ دیکھیں تو پاکستان تو ایک ڈکلیئرڈ نیوکلیئر پاور ہے, اور پاکستان کا جو پوٹینشیل ہے ملٹری پوٹینشیل, کائنیٹک پوٹینشیل, وہ الحمدللہ سب کو پتہ ہے. تو آئی تھنک اس کو تو کنٹیسٹ کرنا ہے یا اس کا ابھی ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ یہ جو میں نے کہا نا جو لیول آف ایسکیلیشن ہے وہ خدا نہ خواستہ اس لیول کی تو نہیں ہے. لیکن لگتا یہ ہے کہ ایکچولی ایران جو ہے وہ کچھ چائنا کے ساتھ جب اس کے ریلیشنز کافی بہتر ہو گئے ہیں, رشیا کے ساتھ بہتر ہو گئے ہیں, عام ڈیلز بھی ہو رہی ہیں, عام سیلز بھی ہو رہی ہیں, تو آئی تھنک لگتا ہے کہ اس چیز کے ساتھ وہ جو کیونکہ ریجنل اپنے آپ کو پلیئر سمجھنے لگ گیا ہے, اور جس کی وجہ سے وہ ایک سارٹ آف ریویژنسٹ پاور بننے جا رہا ہے, جہاں پہ وہ سیریا میں بھی انٹرفیئر کر رہا ہے, عراق میں بھی انٹرفیئر کر رہا ہے, وہ پاکستان میں بھی انٹرفیئر کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اور ان سارے ریجنل کنٹریز میں یمن میں تو آپ کو پتہ ہی ہے وہ حوثیز کے تھرو جو سارا ایک ریڈ سی اور وہ سارا. تو آئی تھنک وہ ایک جو پاور ایکویشن ہے, جو انٹرنل پاور ایکویشن ہے چائنا کی ملٹری کی, اور ان کی جو انٹرنل بیلنس ہے آئی تھنک وہ ڈیسیژن میکنگ کا اور پالیسی میکرز کے, آئی تھنک مجھے لگتا ہے کہ وہ کہیں ڈسٹرب ہو رہا ہے, جس کی وجہ سے وہ یہ جو جنگوسٹک یا بیلیکوسٹک یہ جو ایک فیلنگز ہیں جو کہ ان کی ملٹری مائٹ جو انہوں نے لیٹلی ایکوائر کیا ہے, شاید وہ ان کو کوئی تھوڑا سا آرام سے نہیں بیٹھنے دے رہا. تو عابد لطیف صاحب, آپ کو نہیں لگتا کہ اب ایران کو جو ہے اس کے بعد جو اس کی دہشت گرد تنظیمیں ہیں ایران میں اس کے خلاف آپریشن سٹارٹ کر دینا چاہیے؟ جی بالکل کرنا چاہیے. یہ تو میں نے جیسے کہا کہ پاکستان نے تو بہت عرصے سے پاکستان یہ کہہ رہے ہیں, ہم تو جو سارٹ آف سپلیمنل انسرجنسی بلوچستان میں ہے بڑے عرصے سے اس کو کاؤنٹر کر رہے ہیں. الحمدللہ وہ عوام کی مدد سے اور آرمی کی قربانیاں آپ کو سب کو پتہ ہے کہ عوام کی بھی بہت قربانیاں اس میں, تو وہ تو ہم تو ایک بڑے عرصے سے آئی تھنک ڈیکیڈز ہو گئے ہیں ہم وہ کرتے ہوئے, اور اسی عرصے میں کئی دفعہ ایران سے کہا بھی ہے, کیونکہ وہ ساری کی ساری پینیٹریشن تو اس سائڈ سے ہوتی ہے. لیکن اب اگر کوئی ایسے ایلیمنٹس ہیں جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں جو ان بارڈرز پہ, کیونکہ یہ بارڈرز پاکستان ایران کا, پاکستان افغانستان کا, یہ بارڈرز بھی ہیں, فرنٹیئرز بھی ہیں, اور اگر یہاں پہ یہ ڈائلیوٹڈ آپ کہہ لیجیے کہ ایک سینچری سے ایک سسٹم چلا آ رہا ہے, تو پھر اسٹیٹس کو اس کو مل کے اس کا کوئی میکینزم کرنا چاہیے, بجائے اس کے کہ ایران کی طرح اٹھ کے تو ایک ایگریشن کرتے ہیں اور ایک
بغیر سوچے سمجھے کسی اسٹیٹ کی سوورینٹی کو چیلنج کرتے ہیں. آئی تھنک اس کی بجائے اگر ایران جو تھا وہ ان کی جو کاؤنٹر ٹیررزم ایجنسیز ہیں، ان کا جو کاؤنٹر ٹیررزم سیٹ اپ ہے، وہ اس کو وہاں پہ انٹرنلی بھی ایکشن لینے چاہیے، اور اگر کوئی ایشوز ہیں تو وہ پاکستان سے بات کرنی چاہیے. اور پاکستان بھی ان سے کہہ چکا ہے، پاکستان تو آلریڈی ان کو یہ کہہ چکا ہے کہ ایران کی جو ٹیریٹری ہے وہ پاکستان کے اگینسٹ. آئی تھنک یہ دس از دا ٹائم کہ ان کو انٹرنلی اپنا وہ کرنا چاہیے. لیکن جیسے میں نے کہا کہ وہ آئی تھنک اس پہ انٹرنل اس کے جو بہت سارے ایشوز ہیں، جو اسٹیٹ کے ایشوز ہیں، اب وہ ایک تھیوکریٹک اسٹیٹ ہے، وہاں پہ جو ان کی پولیٹیکل ڈسپنسیشن ہے، آئی تھنک وہ، اور پھر یہ جو ملٹری مائٹ انہوں نے لیٹلی ایکوائر کیا ہے جیسے میں نے کہا، تو آئی تھنک یہ کچھ تھوڑی سی چیزیں جو ہیں وہ وہاں پہ ایک امبیلنس کریٹ کر رہی ہیں، جس کی وجہ سے ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طریقے سے اسٹیٹس کے ساتھ بہیو کرنا ہے. اچھا عبد اللطیف صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ کو بھی لگتا ہے کہ انڈیا کی اس میں کافی حد تک انوالومنٹ ہے؟ کیونکہ اگر ماضی میں دیکھا جائے تو کلبھوشن یادو کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ وہ گرفتاری سے پہلے جو آپریٹ کرتا تھا وہ ایران سے کرتا تھا. جی ڈیفینیٹلی، ظاہر ہے جب میں نے کہا نا، دیکھیے کہ پاکستان بردرلی کنٹری پہ جس کے ساتھ آپ کے اتنے اچھے ریلیشنز ہیں، سینچریز اولڈ ریلیشنز ہیں، ٹیریٹری ساتھ ہے، آپ کی ٹریڈ ہوتی ہے، فارمل ٹریڈ ہوتی ہے، انفارمل ٹریڈ ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے. اس کے اوپر اگر یہ کرنا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی کوئی ایسی کنٹری جو کہ پاکستان جو پہلے سے ہی پاکستان کے اتنی خلاف ہے کہ وہ اس کو جو اینیمٹی ہے پاکستان کی، اس کو ریجنل کانٹیکسٹ میں بلو اپ کرنا چاہتی ہے، اور وہ ڈیفینیٹلی انڈیا ہے. تو ڈیفینیٹلی انڈیا کی تو وہاں پہ ایک تو ان کے ساتھ بہت اچھے ریلیشن ہیں. پھر چار باغ میں دیکھیے جو ان کی سی پورٹ بن رہی ہے، وہ ساری کی ساری انڈین اس کو بنانے میں مدد کر رہے ہیں، ان کے پاس ہے، اس کو مینج کر رہے ہیں. وہاں سے اس کو افغانستان اور سینٹرل ایشیا سے لنک کیا جا رہا ہے. پھر وہاں پہ جو ایون بہت سارے جو اکنامک پروجیکٹ ہیں اس کے اندر انڈیا ان کا پارٹنر ہے، ٹریڈ میں ان کا بہت بڑا پارٹنر ہے. اور پھر جو ریجنل جو مڈل ایسٹ کے اندر جو انڈین انفلوئنس ہے، دس پارٹ آف دا مڈل ایسٹ، وہ سارے کا سارا ایران کے تھرو ہے. اور ٹریڈیشنلی جو انڈیا، رشیا اور ایران، ان کا ایک جو ٹرائنگل ہے، یہ مطلب دا لیٹسٹ آپ کہہ لیجیے کہ پچھلے 2-3 ڈیکیڈ میں یہ بہت افیکٹو رہا ہے. تو اس لیے اگر آپ دیکھیں تو ان کے تو بہت اچھے ملٹری ٹو ملٹری اور سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ ٹو سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ آپس میں ریلیشنز ہیں، اور بہت ڈیکیڈ سے ہیں اور بہت گہرے ہیں. اچھا عبد اللطیف صاحب، جو باقی کے اسلامی برادر ممالک ہیں وہ اپنا کیا رول پلے کر سکتے ہیں؟ جی دیکھیں، یہ اب لگ یہ رہا ہے خدا نہ خواستہ کہ یہ جو ایران ہے اس کی انہی فیکٹرز کی وجہ سے جو اگر اسی طرح کی یہ خدا نہ خواستہ پالیسیز نہیں تو وہ مڈل ایسٹ جو ہے وہ ڈی اسٹیبل ہو جائے گا. اور اگر مڈل ایسٹ کو ڈی اسٹیبل ہونے سے بچانا ہے یا اس کے اوپر کوئی کنسرن ہے تو وہ سب سے پہلے تو جو ہماری گلف کنٹریز ہیں، مڈل ایسٹ کی کنٹریز ہیں، یہ انہی کا ہے. تو اب ان کو یہ رول پلے کرنا پڑے گا. اب اس کو ایران کو ڈپلومیٹیکلی اور انٹرنیشنل فورمز میں آئی تھنک یہ سمجھانے کی ضرورت ہے. اور وہ ہمسائے، اسپیشلی اس کے جو عرب ہمسائے، مڈل ایسٹرن ہمسائے ہیں، آئی تھنک وہ سمجھائیں گے تو آئی تھنک مجھے لگتا ہے کہ کچھ بیکاز اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران اپنے آپ کو انٹینگل کر رہا ہے، اور جب ایران انٹینگل کرے گا تو وہ سارے کا سارا مڈل ایسٹ اور جو نیبرنگ کنٹریز ہیں وہ ساری کی ساری انٹینگل ہو جائیں گی. تو وہ تو ایک بہت ہی خطرناک سچویشن ہو جائے گی، اور وہی ہو جائے گا جو کہ آپ دیکھیے جب سیکنڈ ورلڈ وار، فرسٹ ورلڈ وار میں جیسے یورپ انوالو ہو گیا تھا، ون کنٹری آفٹر دی ادر، اور ایک جو ڈومینو تھیوری ہے جس میں ڈومینو افیکٹ ہوا تھا اور ون آفٹر دی ادر اسٹیٹ نہ چاہتے ہوئے بھی انوالو ہو گئی تھی. تو خدا نہ خواستہ ایسا ہونے کا خطرہ ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ نہ صرف جو عرب اور مڈل ایسٹرن اور گلف اسٹیٹ کے نیبرز ہیں اور ایون ڈسٹنٹ نیبر ہیں ان کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے، بلکہ جو انٹرنیشنل پاورز ہیں اسپیشلی رشیا، چائنا اور یو ایس اے، آئی تھنک یہ 3 کنٹریز ہیں جن کو اب ایران کو ذرا سمجھانا چاہیے کہ یہ جو ریویژنسٹ ایٹیٹیوڈ ہے اور وہ بھی بغیر سوچے سمجھے، آئی تھنک اس کو تھوڑا سا کنٹرول کرنا چاہیے. ادروائز پھر یہ ایسکیلیشن ساری طرف سے ہوگی. اب پاکستان جو ہے وہ سیریا یا عراق تو نہیں ہے. اگر پاکستان کے ساتھ ایسا ایران کرے گا یا اس کو مزید ایسکیلیٹ کرتا ہے تو پاکستان کا ملٹری پوٹینشیل تو الحمدللہ سب کو پتہ ہے.